میرا خیال آج ایک بہت اہم دن ہے اور بہت ضروری تھا کہ میں بھی ضرور آ کے پریس کانفرنس کروں۔ وجہ یہ ہے کہ مجھے نہایت افسوس ہوا جب اس امپورٹڈ حکومت کے کرائم منسٹر صاحب جو تھے انہوں نے کل الزام لگائے عمران خان پہ کہ وہ جھوٹا ہے، وہ فراڈیا ہے، وہ فلاں ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ اگر اس کے اپنے آپ کو کرائم منسٹر سمجھتے ہی ہیں تو دھیان سے زبان استعمال کیا کریں، کیونکہ ایک سادی بات ہے، پیپل who live in glass houses must not throw stones۔ امپورٹنٹ یہ چیز ہے، یہ سارے الزام تو آپ کے اوپر لگے ہوئے ہیں، ہمارے پہ تو ہیں ہی نہیں۔ آپ زبردستی ان الزاموں پہ جو آپ پہ لگے ہوئے ہیں، جھوٹ کا، فراڈ کرنے کا، دو نمبری کا، یہ بتائیے کیا مقصود چپڑاسی ہمارا چپڑاسی تھا؟ ہمارا تو نہیں تھا، آپ ہی کا چپڑاسی تھا۔ وہ چار بندے جو ان پیسوں میں وہ ساری منی لانڈرنگ میں بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ ہمارے لوگ تھے؟ وہ تو آپ کے لوگ تھے۔ جھوٹ آپ بولتے ہیں یا ہم بولتے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیے کیا مقصود چپڑاسی کچھ جانتے ہیں آپ؟ اگر آپ جانتے ہیں تو ہمیں بتائیں گے کہ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے کیسے آ گئے اور پھر بیچارہ وہ اللہ کو پیارا کیسے ہو گیا۔ یہ باتیں آپ کا خیال ہے کہ آپ کی اس طرح کی باتیں کرنے سے آپ لوگوں کے دل میں جو عمران خان کی محبت ہے اور جو عمران خان کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں اس میں کوئی کمی آئے گی؟ بہت فرق ہے آپ کی سوچ میں اور عمران خان کی سوچ میں۔ عمران خان وہ لیڈر ہے جو کسی اور چیز کی بات نہیں کر رہا، وہ چاہ رہا ہے کہ ہمیں حقیقی آزادی ملے۔ کیا حقیقی آزادی ہے؟ حقیقی آزادی یہ ہے ہماری سوچ کی آزادی۔ یہ نہ ہو کہ ہم پہ ہر چیز مسلط کی جائے، ہمارا جو فورن پالیسی ہماری جو ہے وہ لوگ باہر کے بیٹھ کے بنائیں، پاکستان کا نقصان ہو اور اوروں کا فائدہ ہو۔ اور آج یہ کوئی میں نئی انہونی بات نہیں کر رہی، آج سے پہلے بڑے نقصانات ہم نے اٹھائے ہیں۔ اگر میں شروع کروں نا، بسم اللہ کروں، تو ضیاء الحق صاحب جو کہ روحانی والد صاحب تھے نواز شریف صاحب کے، ان کی وجہ سے جو جنگ لڑی گئی، پراکسی وار جو ہم نے لڑی تھی، اس کا نقصان آج تک پاکستان اٹھا رہا ہے۔ ہم لوگ بک گئے، وہ جو ڈالروں اور سکوں کے اوپر بک کے ہم نے پاکستان کی فوج کو بطور مرسنریز استعمال کر کے آپ نے وہ جنگ لڑی۔ پھر اس کے بعد 2002 میں آپ یہ بتائیے کہ جب بش نے یہ حکم فرمایا کہ جی آئی ول بم یو ٹو سٹون ایج، تو پھر ہم نے گھٹنے ٹیک کرنے کے بعد ہم نے پھر اس جنگ میں شامل ہوئے۔ آج آپ بیٹھے یہ بات کر رہے ہیں، پہلے تو مجھے نہیں پتا کہ وہ آپ کے روحانی چچا تھے کہ وہ بھی آپ کے روحانی والد تھے یا نہیں۔ میں شہباز شریف صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، وہ یہ نہیں مجھے پتا کہ کیا روحانیت جو تھی وہ صرف نواز شریف صاحب تک کی آئی تھی، ضیاء الحق صاحب کی، یا روحانیت آپ تک بھی پہنچی تھی؟ امپورٹنٹ یہ چیز ہے، پاکستان کو سوائے نقصان دینے کے اور آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا۔ 2001 اور 2 کے درمیان میں یہ جو اسحاق ڈار صاحب جو who is considered to be an economic wizard، he is an economic wizard، why؟ میں اس کو واقعی سمجھتی ہوں کہ دیکھیں آپ کو بڑا تیز دماغ چاہیے ہوتا ہے چیٹ کرنے کے لیے، بےایمانی کرنے کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ بہت عقل مند ہیں۔ اور انہوں نے جس طریقے سے منی لانڈرنگ کے بارے میں حدیبیہ پیپر ملز کے اندر ذکر کیا، آپ ساروں کو یاد ہے میرا خیال ہے یہ باتیں، حدیبیہ پیپر ملز کو بند جو کیا گیا، اگر آج اس کو دوبارہ کھولیں تو صاف واضح ہو جائے گا کہ منی لانڈرنگ شریف خاندان نے کس طرح کی۔ آج جو آپ کے خلاف اس وقت اربوں کے حساب کے جو یہ کیسز ہیں وہ سب رک گئے۔ وجہ یہ ہے کہ اب ماشاءاللہ پروسیکیوشن بھی فرینڈلی ہو گئی ہے، اور پھر سب سے بڑی بات ہے نیب کی ترمیم بھی ہوگی۔ یعنی آپ سارے تسلی رکھیں، 49 کروڑ تک آپ فراڈ کر لیں، آپ بے ایمانی کر لیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اب 50 کروڑ ہو گیا تو پھر ضرور نیب جو ہے اس کی طرف دھیان دے گا۔ ارے بھائی، ہم نے تو ساری زندگی یہ بات سنی کہ 5 روپے کی چوری، 5 پیسے کی چوری اور 100 روپے کی چوری برابر ہے۔ چوری تو چوری ہے۔ یہاں نیب میں ایسے ترمیم آئے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ مجھے جو کل قسمیں بندہ کھاتا ہو نا، خاص طور پہ پبلکلی آ کے کہتا ہے میں قسم، وہ بندہ عموماً غلط بیان ہی کر رہا ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کو بھی ضامن ڈال رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ آپ نے جتنا فراڈ کیا پاکستان کے ساتھ، جتنی بے ایمانی کی ہے، اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے۔
اور آپ لوگوں میں سے نہ آپ حساب دے پائے، نہ آپ کا بیٹا حساب دے پایا، نہ آپ کا داماد حساب دے پایا، اور ادھر ماشاءاللہ نواز شریف صاحب کا خاندان جو ہے وہ تو خیر ہے ہی ماشاءاللہ، آپ کو پتہ حکمران خاندان، انہوں نے تو بالکل ہی انکار کر دیا کہ ہم کسی قسم کا حساب نہیں دیں گے۔ اور نیب میں جو ترمیم بڑی امپورٹنٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر الزام لگے گا مجھ پہ کہ میں نے وہ غلط کام کیا تو پھر الزام جس نے لگایا وہ پروو کرے۔ مجھے تو نہیں پتہ آپ نے کہاں سے پیسے لائے، میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ بات ذکر کی کہ آپ کیونکہ پبلک فگرز رہے ہیں، آپ کے تو ایک پیسے کا حساب کتاب ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں نے جو اپنے ایسٹس جمع کروائے اس میں بھی غلط بیانی ہے، جو آپ نے 2013 کے الیکشن میں جمع کروائے اس میں بھی غلط بیانی تھی نواز شریف کی۔ اور صرف میں نہیں، آپ کو تب بھی کہا تھا کہ ذوالفقار صاحب کھوسہ صاحب جو ہیں وہ بھی اپنا پیپل پارٹی والے انہوں نے بھی کیا تھا۔ اب اچانک آپ کو پتہ ہے نیڈ آف آج کل جو اس وقت نیسیسٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپس میں گٹھ جوڑ بنا کے بیٹھے اور حالات جو ہیں آپس میں ٹھیک کریں۔ یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورس، اس بیسس کے اوپر ماشاءاللہ کولیشن گورنمنٹ چل رہی ہے۔ نہایت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے آپ نے سیف اللہ نیازی کو آج پکڑ لیا، پھر آپ نے حامد زمان جیسے بندے کو پکڑ لیا۔ بھئی کیا الزام ہے ان کے اوپر؟ کون سا وارنٹ لے کے آئے تھے؟ کس بیسس پہ ان کو اٹھایا گیا تھا؟ اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو یہ سارے فورن فنڈنگ اور اس ساری چیزوں کا جو انہوں نے کہا ہے کہ جی قصوروار ہے، کیا انہوں نے برابری کا سلوک کر رہے ہیں؟ ہم نے تو آپ کو 40,000 ڈونرز رسیدیں بھی دی، ہم نے 40,000 ڈونرز کا بتایا بھی کہ کون بندے، ہم نے بتایا تو آپ کو پتہ چلا نا۔ آپ نے ان دونوں پارٹیوں سے، پیپل پارٹی سے اور نون لیگ والوں سے کوئی پوچھا ہے کہ یہ کہاں سے پیسے لاتے تھے اور کس طرح استعمال کرتے تھے، کون دیتا تھا ان کو پیسے؟ میرا خیال ہے یہ چیزیں جو ہیں اب سامنے آنی چاہیے۔ ہم سخت مذمت کرتے ہیں یہ جو آپ نے ہوچے ہتھ کنڈے استعمال کرنے شروع کر دی ہیں۔ یہ ہوچے ہتھ کنڈوں سے نہ تو ہم گھبرا رہے ہیں، نہ ہم ڈر رہے ہیں، نہ ہم پریشان ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، تحریک انصاف نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ انشاءاللہ یہ جو تحریک ہم آزادی کی چلا رہے ہیں یہ چلتی رہے گی، انشاءاللہ لانگ مارچ بھی ہوگی۔ ثناء اللہ تم جو دل کرتا ہے کر لو، ایک دفعہ کھل کے دل کر لے، جتن اور کو تو باہروں لب دینے نا ٹیئر گیس وہ بھی منگا لے، گیٹ ایوری تھنگ دیٹ یو وانٹ، کوئی توپا موپا ملے نا وہ بھی منگا کا دینا، اسی کو بلا لو ساروں کو۔ جو پاکستان سے سمندر نکلنا نا لوگوں کا، اس کو نہیں تم سنبھال سکتے۔ اس وقت عوام جو ہے اس کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ سارے چور ہیں، عوام کو پتہ چل گیا کہ آپ سارے بے ایمان ہیں، عوام کو پتہ چل گیا آپ کا آنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مہنگائی کم کرنی ہے، مہنگائی تو زیادہ ہو گئی۔ آپ آئے صرف اپنے این آر او کے لیے، آپ آئے ترمیم کرنے کے لیے، آپ اپنے حالات ٹھیک کرنے کے لیے آئے، کیونکہ کوئی تھوڑا بہت جو پیسہ پاکستان کو رہ گیا سی تسی کیا لوٹ کے وہ بھی لے جاؤ، اے نہ ہوئے کہ بعد بالکل ہی نہ کچھ ملے۔ اور ایک اور بات میں بتا دوں، وہ مریم بی بی 2 منٹ تو سوچنا تھا جب ایئرپورٹ پہ بیٹا آپ کو اس خاتون نے پوچھی بیٹھی، جواب ہی دے دیتی اس کی۔ اس نے یہ پوچھا کہ بھئی 30 سال میں کوئی تو ایسا اسپتال بنا دیتے یہاں جس میں آپ لوگوں کا اپنا بھی علاج ہو جاتا ہے یہاں۔ میرا خیال ہے کہ جواب تو دینا چاہیے نا، کوئی اسپتال تو ایسا ہو، کوئی تو اسپتال ایسا ہو جہاں ان کا علاج ہو، یا کوئی خاص قسم کا ہسپتال چاہیے جہاں ان کا علاج ہوتا ہے، یا شاہی خاندانوں کا کہیں اور علاج ہوتا ہے، پاکستان میں ہمارے جیسے عام لوگوں کا علاج ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا تو علاج یہیں ہوتے رہے ہیں۔ اس لیے میرا خیال ہے، اور وہاں جا کے جو اس وقت سارا ڈرامہ کیا جا رہا ہے، جو سب سے زیادہ مجھے آج ایک اخبار پڑھ کے ہنسی آئی وہ یہ ہے کہ کچھ ایسی اخباریں ہیں جو تو لگتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے کہ انہوں نے تہیہ کیا ہے کہ میں نواز شریف کا اخبار ہوں، کیونکہ انہوں نے کہا اور مریم نواز حسین نواز کے گھر پہنچ گئی، اور ابا جان جو ہیں وہ حسین نواز کے گھر رہتے ہیں۔ حسین نواز نے کہا یہ گھر میرا نہیں ہے، از اٹ آن ریکارڈ؟ آپ نے سنا ہوئے نا یہ، اس نے کہا یہ میرا گھر نہیں ہے، میری بہن کا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ حسین نواز کے گھر پہ، اور حسین نواز نے کہاں سے پیسے لائے ان بڑے بڑے محلات کے لیے؟ وہ ان کے وہی دادا جس کے بارے میں پچھلی دفعہ ذکر ہوا تھا، جو امرتسر سے آئے تھے
اور بہت امیر تھے. میں نے بار بار پوچھا وہی دادا تھے؟ وہی دادا. ان کے پیسوں سے نہ صرف فیکٹریاں بنی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس بھی بنے. تو نمبر 1 آپ جو مرضی کر لو, جتنے مرضی لوگوں کو پکڑ لو, میں تو ویسے ہی حاضر ہوں. کس دن میں نے پھاڑن آنا ہے پھاڑ لو آ کے, آئی ول دین ٹیل یو. دوسری امپورٹنٹ یہ چیز ہے, جو مرضی کر لو, جتنی مرضی اس وقت گیدڑ بھبکیاں کرو, انشاءاللہ تحریک چلے گی اور ہم سب اس تحریک کے ساتھ شامل ہیں. اور یہ جو مرضی ڈرامے کر لینا باہر, یہ میں بتا دوں ان ڈراموں کا کوئی فرق نہیں پڑنا لوگوں کے اوپر. لوگوں کو آپ کے بارے میں پتہ چل گیا ہے. اس لیے مہربانی کر کے ہاتھ جوڑ کے میں کہہ رہی ہوں بس کرو جھوٹ بولنا, تہاڈی مہربانی, کوئی رحم کرو پاکستان دے حال دے ہوتے. جی جی آپ ذرا نظر آئے نا آگے مجھے. ہاں جی دیکھیں اہم چیز یہ ہے کہ نمبر 1 جو ہمیں حامد زمان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے, اس نے کہا وہ لوگ آئے, انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ چلیں. کسی قسم کے وارنٹس نہیں تھے, کسی قسم کے ان کے پاس آرڈرز نہیں تھے, انہوں نے کوئی بات نہیں کی. انہوں نے کہا آپ چلیے اور ہم آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے سامنے ایف آئی اے نے 2-3 دفعہ یہ سٹیٹمنٹ دی کہ یہ ہمارے پاس نہیں ہے حراست میں. اب آپ کو اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا ہے کہ ہماری حراست میں, آپ کے سامنے یہ بات. تو آپ کس چیز پہ یقین کریں گے؟ ایف آئی اے نے پکڑا, یہ اٹھا کے لے گئے ہیں, کس نے کیا ہے؟ نو بڈی نوز اینی تھنگ. یہ تو لا آف دا جنگل ہے. اس وقت تو بنانا ریپبلک ماشاءاللہ بنی ہوئی ہے. مطلب یہ ہے کہ جنہوں دل کرے چک کے لے جاؤ, جن دل کرے پھاڑ کے لے جاؤ. حکومت بھی میری, اس وقت جیل بھی میری, اسلام آباد تک. جی میں ان کی اس کی سن لوں بیٹا پھر. جی بہت عرصے بعد آئے ہیں اس لیے کہ ہاں جی 5 دیکھیں سب سے بڑی یہ بات ہے بیٹا, میں تو پچھلے 12 سال کے عرصے کے اندر میں نے آج تک عمران خان سے یہ بات کبھی بھی نہیں سنی کہ کبھی ووٹ خریدنے کی. یہ وہ واحد بندہ ہے جس نے کہا تھا کہ سینٹ کی الیکشن جو ہے وہ شو آف ہینڈ سے کرے. اگر ہم ہارس ٹریڈنگ میں یقین کرتے تو سب سے پہلے تو ہم نے اعتراض اس پہ نہیں کرنا تھا. ہم نے تو کہا ہاتھ اٹھاؤ, اللہ کو حاضر ناظر جان کے جس طرف ووٹ دینی ہے ادھر دو, خدا کے لیے سلسلہ بند کریں. جہاں تک ہارس ٹریڈنگ کا تعلق ہے, آپ کے سامنے ہے, ہم نے تو کوئی گھوڑا نہیں خریدا. اے جڑے کھچر مچر خریدے گئے, اے دوسرے پاسے والے نے خریدے. تھوڑے سامنے سندھ ہاؤس سن نا جی, آپ وہاں سندھ ہاؤس میں پکڑ کے لے گئے. کچھ آپ ہمیں بھی دکھائیں کہ کسی کو ہم نے خریدا ہو. تو میرا خیال ہے وی آل نو دیٹ جو اس وقت آڈیو ویڈیو ٹیپس آ رہے ہیں, کچھ کو ڈاکٹر کیا جا رہا ہے, کچھ کو چینج کر کے کیا جا رہا ہے, جو مرضی کر لے. میں آپ کو پورے یقین سے بتاتی ہوں عمران خان اس بات میں بالکل یقین نہیں کرتا, ورنہ کبھی بھی وہ آپ کو یہ نہ کہتا کہ جی شو آف ہینڈ سے سینٹ کی الیکشن کرائیں. وہ کبھی بھی نہ کہتا کہ ای وی ایم مشین جو ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین اس سے کروائیں. وجہ یہ ہے کہ بیٹا ہم تو چاہتے ہیں صاف شفاف الیکشن ہو. ہم کیوں خریدیں کسی کو؟ اول تو ساڑھے کو پیسے بھی نہیں نا اس طرح. تو پتہ ماشاء اللہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب امیر بڑے نے, اسی تو انہوں نے مقابلے بڑے غریب لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں جی لیول پلینگ گراؤنڈ دیو, اسی کہنے جی دے دیو. تو یہ کرو کہ ادھے پیسے زرداری دے, ادھے نواز شریف کے سامنے دے دو, اسی اس طرح لیول کر دیں گے کام کے بگو ٹھیک ہو جائے گا. اچھا ایک سیکنڈ, انہوں نے بیٹا انہوں نے جی کن کو اسلام آباد پورا تقریباً سیل کرنے کی تیاری میں ہے. ہاں جی اس کی آپ کی کیا اسٹریٹجی لانگ مارچ؟ کوئی نہیں, انہوں نے اسلام آباد بند کیا, بند رکھے, ہمیں کیا کہتے ہیں. انہوں بیچارے کو اسلام آباد ہی ہے نا, انہوں کو کچھ اور ہے کہ نہیں. انہوں نے دیکھے نا 2 باتیں, اسلام آباد انہوں نے بند کر کے اپنے آپ کو اندر بند کر لیا ہے, اور سندھ بیچارہ جو ہے وہ ڈوبا پڑا ہے. اور بلاول کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سارا کام روک دے. میں 15 دن کی سیر کے بعد واپس آ گیا ہوں. 15 دن میں حکومت کے ایکسپنس پہ
سیر کر کے واپس آ گیا ہوں، امریکہ سے ہوا آیا ہوں، فلاں جگہ سے ہوں گے، اب آپ سارے کام روک دیں اور اس وقت آپ صرف سندھ کو بچانے کی کوشش کریں۔ میرا بچہ جب یہاں آیا ہوا تھا سیلاب تو تم نیو یارک خیریت سے چلے گئے تھے، ایسا کون سا کام کر رہے تھے جو یہاں سے نہیں ہو سکتا تھا؟ اب آ کے تمہیں اچانک زیادہ ہے، تو ہمیں کوئی ایسی ٹینشن نہیں ہے۔ 2 جگہیں ہیں آپ کے سامنے، ایک سندھ ہے وہ دا حال بیچارے دا ویکھو کی ہویا ہے، اور دوسرا اسلام آباد ہے، اس کا ماشاءاللہ ہماری جو امپورٹڈ حکومت ہے اس نے خود ہی حالت تباہ کر دی ہے۔ جی 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 بیٹا بات سنو، میں تو کبھی کسی کے پرسنل مسئلے میں نہیں وہ کروں گی۔ اصل جب میری تو جس طرح دی فیس ہے تسی ویکھ لیا ہوئے گا، یہ تو کوئی کام نہیں ہویا ہے جس طرح دی ہے، جنی ہونی چاہیے 72 سال کی عمر میں ہے۔ دیکھیں یہ کسی کا پرسنل جو بھی ہے وہ کرے، صرف یہ ہے کہ یہ ساری سہولت پاکستان کے اندر الحمدللہ موجود ہے۔ نہیں بیٹا اب آپ نے ایک مجھے منصب کیا دوبارہ بتائیے؟ گورنمنٹ آف پنجاب کی کوئی بھی مشینری ہے وہ احتجاج کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ اور میڈم آپ اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ڈی جی پی آر سرکاری محکمہ دفتر آپ یہاں آ کے کرتے ہیں۔ ایک سیکنڈ، ایک منٹ، گورنمنٹ آف پنجاب کی بات ہوتی ہے۔ میرے خیال ہے سب سے بڑی یہ بات ہے، میں نے آج تک کبھی کسی جلسے، کبھی کسی جلوس میں سرکاری گاڑی نہیں لے کے گئی۔ آپ سب نے ہمیشہ دیکھا ہے میں بطور منسٹر بھی جب نکلتی ہوں احتجاج کے لیے تو اپنی گاڑی میں جاتی ہوں، جس گاڑی کی توڑ پھوڑ اس نے کی، نمبر 1۔ نمبر 2، ڈی جی پی آر جو ہے وہ محکمہ جو ہے یہ حکومت پنجاب کا ہے، یہاں کوئی ایسی بات نہیں، میں کہیں بھی میں کروں گی تو آپ سارے آئیں گے یا آپ نہیں آئیں گے؟ آپ نہیں آئیں گے، آپ کو ڈی جی پی آر نے بلایا تو آپ آئیں گے، میں جتھے کراں گی تسی آ جاؤ گے۔ میں تمہیں سوکھا کیتا ہے، ورنہ وہ میرا جڑا ہے نا تم دیکھیں نا وہ جو میرا دفتر ہے وہاں پھر آپ سارے اپنے پنکھے جھل رہے ہوتے ہیں، پھر مجھ سے ناراض ڈاکٹر صاحب بڑی تنگی تو آپ کی بہتری کے لیے میں آئی ہوں، ورنہ تو میرے لیے وہاں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ادروائز یو ول ٹاک ٹو می دیر آلسو کہ وہاں پرابلم ہم نہیں آئیں گے آپ۔ جی جی میڈم لانگ مارچ کوئی فائنلائز کر رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ آئے دن جو ہے تیاری آپ لوگوں کی پاپولیرٹی جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھو بیٹا تم ہماری دیکھو میں ایک بات بتاؤں، دیکھیں بیٹا پاپولیرٹی لانگ مارچ کی وجہ سے نہیں ہے، پاپولیرٹی اس لیے ہماری ہے بیکاز خان صاحب کا موقف لوگوں نے سمجھ لیا۔ جہاں تک تعلق ہے لانگ مارچ کا، ہمیشہ یاد رکھیے کوئی کنفرنٹیشنل کام جو ہے اس کے اوپر اگر عقل سے کام کیا جائے تو نقصان منیمم ہوتا ہے۔ ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کے کسی ایک فرد کا بھی نقصان ہو۔ ہمارے ساتھ جو جائیں گے ہم انشور کریں گے کہ کسی کا کوئی نقصان نہ ہو، کیونکہ ہم پرامن مارچ لے کے جائیں گے۔ یہ کر لیں پھر آپ میں جی خان صاحب سے پتہ کر لوں گی پھر آپ کو بتا دوں۔ ہاں جی پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب سے جلوس ہوتے تھے تو وہاں پر مخالفین کے اوپر تنقید کی جاتی تھی، الزامات لگائے جاتے تھے۔ اب جیسے جیسے ہم لوگ جدید ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں تو آڈیوز اور ویڈیوز کا دور آ گیا ہے۔ بیٹا کسی نے کبھی پوچھا یہ آڈیوز کس نے نکالی ہیں؟ یار تسی کنے پولے ہو سارے، تسی بھی کنے پولے ہیں؟ میں تو یہی پوچھ رہا ہوں کون نکال رہا ہے؟ میں پنجاب حکومت نکال رہی نا، یہ تو وہ حکومت نکال رہی ہے جو سب کی حکومت ہے۔ ہاں وہ نکال رہی ہے تو نکالنے دیں ان کو۔ مقصد یہ ہے کہ میں تو تمہیں پتہ ویسی کدی نہیں ہے نا گلاں، تو جو نکال رہے ہیں ذرا پوچھیں خیریت ہے آج کل آڈیو ویڈیو۔ میں نے تو آپ کو پچھلے بھی اس میں کہا دیا تھا کہ جو لیکیج ہوئی ہے، جو کنورسیشنز کی وہاں اپنا کیا کہتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں، اس کی آئی بی رسپانسبل ہے، ان سے سوال جواب ضرور ہونا چاہیے۔ تو پنجاب حکومت کیوں نہیں فریق بن رہی آئی بی کے خلاف؟ آپ لوگ کیوں نہیں عدالت میں جا رہے، کیوں نہیں پٹیشن لے کے جا رہے کہ آئی بی کا یہ رول ہے تو کس طرح وہ لیک کر رہے ہیں ان کے اختیار میں؟ میرا خیال ہے آپ کو شاید پتہ ہی نہیں، کیوں نہیں بن رہے؟ میرا خیال ہے آپ کو شاید پتہ ہی نہیں کہ آلریڈی یہ لکھ کے دے دیا گیا ہے کہ ہمیں بتائیے کہ جو شعبہ جو ہے اس کا ذمہ دار تھا اس نے اپنی ذمہ داری کیوں نہیں پوری کی۔ یہ تو کہا ہے آلریڈی۔ تھینک یو۔